کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو ظہبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات المومنین بے اولاد ہیں، تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بیمار ہیں تجھے مسیح کربلا کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک، عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ جس جس کے دل میں جتنی جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں آمین کہے گا۔ میرے مالک، مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ اس دور کی دعا ہے، جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بہرویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی دعوت۔ سارے سارے سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، سرسوخی رہیں، سداباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر جناب تھکے نہ ہوں، اجازت دیں تو جلدی سے 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، اتنا کم ہے کہ یہ بتانے کا وقت نہیں ہے کہ کتنا وقت ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں مکمل حاضری دے سکوں۔ ذاکر اہل بیت جناب توقیر عباس رتوال صاحب چاچو ہیں میرے، ان کا حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ بڑے دور کا سفر کر کے آیا ہوں جناب کے چہروں کی زیارت کے لیے۔ معیار سماعت سے میں ناواقف ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ تو خوبصورت چہرے، پڑھے لکھے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ ایک فرمان سے میں بات کا آغاز کروں۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں بندہ آیا، چھٹے امام کی بارگاہ میں بندہ آیا، آ کے سوال کرتا ہے، سرکار یہ زبان کیا ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں، بندہ خدا یاد رکھنا، زبان 2 طرح کی ہوتی ہے۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے، وہ کیسے؟ منہ میں تو ایک ہی ہے۔ اب جواب میرے چھٹے امام کے، مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون چپ رہ جائے گا، لیکن جسے سمجھ آ گئی اس پہ واجب نہیں وجب ہو جائے گا بولنا۔ سرکار وہ کیسے؟ منہ میں تو ایک ہی ہے۔ سرکار فرماتے نہیں، ایک اچھی زبان ایک بری زبان۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے پھر آپ ہی بتائیں اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے؟ علی کا لال مسکرا کے کہتا ہے، قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، جو چوک میں بول لے، گلی میں بول لے، بازار میں بول لے،
غیبت کر لے بحث کر لے وہ زبان اچھی زبان نہیں، اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے. اچھی زبان اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آ کے بولے. سرکار وہ کیوں فرماتے ہم سے ایک سودا کرو، دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے گا. تھوڑی سی واہ واہ کر کے ان کو قبر کا ضامن بنا لیجئے گا. میں 6 سطروں سے آغاز کروں، ان 6 سطروں پہ آجے آپ کی واہ واہ داد دعا بتائے گی بھئی میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کتنا زور لگا کے پڑھنا ہے. یہ آپ کو پہلے بتا دوں، ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ادب کے دائرے سے باہر ہونے کا میں عادی ہرگز نہیں ہوں. ادب کئی موتی ہیں جو جناب کے حوالے کرنے اچھی لگے تو میرے حق میں دعا ضرور کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں. بات میں نے مشکل شروع کی ہے لیکن توجہ ہوئی تو بڑا لطف آئے گا. شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. چلیں پہلے تو میں نے 6ٹھی سطر کا کہا لیکن اب 4تھی سطر پہ میں فیصلہ کروں گا. شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں، شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں. پھر سنیے گا، شجر سب آئیں بسم اللہ. جناب وقار حیدر شرازی صاحب، فساد حسین نقوی صاحب، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، مولا کا واسطہ ہے. شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں. انکل جی، شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں. شیعہ علی بادشاہ کا چپ نہیں رہ سکتا، باقیوں کو چھٹی ہے. علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. ایسے نہیں مولا کا واسطہ میرا ساتھ دیجئے گا. شجر صاحب شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں، شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں. کافی سارے عددار میرے سامنے تشریف فرمائیں. نالین عباس منت کرتا ہے جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، جس بندے کو یہ یقین ہے کہ جو رزق میں کھا رہا ہوں میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ کھا رہے ہیں، میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں، وہ رزق آتا ہے نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ. وہ بندہ 6ٹھی سطر پہ میرے ساتھ اتنا بولے کہ اس کی واہ واہ کی آواز نجف کے والی تک جائے. معذرت کے ساتھ جس بندے کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں آتا وہ داد جیب میں رکھے اور گھر لے جائے، مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں آتا ہے وہ نہ بولا تو میں اس بندے سے گھر تک نہیں قبر تک دکھی جاؤں گا. شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں، شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں. مولا علی بادشاہ آپ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے، باقیوں کو چھٹی ہے. شجر سب ہرزن ہوتے ہیں غنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. جس کے پھیپھڑے میں دم ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. آباد رہے، سلامت رہے، جیئے آپ جیئے. زمین لب کھولتی ہے سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں. اور علی کے عشق میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول اٹھتے ہیں. میں نے پہلے یہ اگر 5 منٹ اوپر ہو جائے تو معذرت کر لیا. چاچو وقار، بھائی فساد، چاچو زین پیچھے تشریف فرما، وہ آپ کو تفصیلاً سنائیں گے. یہ 4 سطریں میری سمجھیے گا. ذاکر نالائق کو سب جانتے ہیں، ہے تو وہ نائک لیکن میں اس کو نالائق کہتا ہوں. پچھلے دنوں میں آیا ہوا تھا پاکستان فساد پھیلانے کے لیے. اس نے ایک دفعہ لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا بھی شیعہ کافر ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی علی کعبے میں نہیں آیا، یہ ڈھنورا پیٹتے ہیں.
या मिंबर पे आके बस एक ही बात, ओ जी अली काबे में आ गए, अली काबे में आ गए, अली काबे में। कोई अली काबे में नहीं आया। मैं उससे कह रहा हूं डूब के मर, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। आय हाय आय हाय आय हाय, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, मैं हरगिज़ आपको नहीं कह रहा आप उठ के कहें वाह 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 वाह, फिर मुझे मेरे सफर की कीमत मिलेगी। कम से कम इतनी वाह वाह कीजिएगा बाहर वाले अज़ादारों तक आपकी वाह वाह की आवाज जाए। उसने आके कहा शिया झूठ बोलते हैं, कोई अली काबे में नहीं आया, कोई दीवार नहीं फटी, ये सब झूठ है, ये झूठे है, ये काफिर है। मैं उसे कह रहा हूं डूब के मर, काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। काबा तो अली का है, अली का ही रहेगा। इस बात को जितना भी छुपाना है छुपा ले। अरे मर्जी के खलीफे तो बना रखे हैं तूने, गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। हाथ उठा के अली हक, अली हक, अली हक, अली नजफ तक आवाज है, दम 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 अली अली कलंदर अली। आबाद रहे, अरे सलामत रहे। कोई थोड़ी बहुत तबीयत लगी है जनाब की? इस बात को जितना भी छुपाना है छुपा ले। मर्जी के खलीफे तो बना रखे हैं तूने। अरे गैरत है तो काबा भी कोई और बना, गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। मैंने पहले अर्ज किया है, आप सोच रहे होंगे और नाले अब्बास चला जाएगा। मैं साथ साथ बार बार मोबाइल इसलिए देख रहा हूं, मैं चाहता हूं जो 5 मिनट उधारे मांगे हैं फिर मैं 6ठा मिनट ना करूं, वही 5 मिनट उन्हीं 5 मिनट में मैं छोड़ के जाऊं। आप सर उठाइएगा। इस बात को जितना भी छुपाना है छुपा ले। मर्जी के खलीफे तो बना रखे हैं तूने, गैरत है तो काबा भी कोई और बना ले। पहले खुद छेड़ते हैं, फिर कहते हैं जी शियों ने हमें कुछ कह दिया। इतनी बड़ी दाढ़ी लेके सामने आके टीवी पे तू कहता है जी हम तो किसी मजलिस में या जश्न में नहीं जाते, ना हम 13 रजब मनाते हैं ना 9 रजब मनाते हैं। मैं उनसे कहता हूं तू आ भी नहीं सकता, आए आए तू आ भी नहीं सकता। पूछो वो क्यों? मैं कह रहा हूं कहां सब हजरत इमरान के मेहमान होते हैं। आय हाय आय हाय आय हाय, अल्लाह करे आपको बात समझा लूं। कहां सब हजरत इमरान के मेहमान होते हैं। पढ़े लिखे अदादारों में भी इस बात की कीमत ना मिले तो फिर मैं कहां से जाके लूं? कहां सब हजरत इमरान के मेहमान होते हैं। शायरी मुल्तान में न समझ आए किसी को तो फिर कहीं पे और समझ आनी ही नहीं। कहां सब हजरत इमरान के मेहमान होते हैं। एक बात अक्सर बंदे करते हैं जी, यहां बात ना करो, दीवारों के भी कान होते हैं। हर बंदा कहता है ना, बोले कभी किसी ने दीवार के कान देखे हैं? जो चुप रह गए मेरे ख्याल से आपने देखे हैं। कभी किसी ने दीवार के कान देखे हैं? हम बात करते हैं लेकिन इसका अमली नमूना कहीं नजर नहीं आया। आपके नौकर ने ढूंढा है। अगर चौथी सतर अच्छी लगे तो मेरे हक में दुआ जरूर कीजिएगा। बंदे कहते हैं ना हम जश्न में आते हैं ना हम मजलिस में जाते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं तुम आ ही नहीं सकते। कहां सब हजरत इमरान के मेहमान होते हैं। मौला अली बादशाह, मैं आपका इतना छोटा जाकिर हूं कि लफ्ज छोटा मुझसे कई गुना बड़े। मुझे इतनी हिम्मत अता करे आज मुल्तान के अजीम अदादारों को चौथी सतर समझा लूं। इन्हें इतनी हिम्मत दीजिएगा, ये सुन भी लें समझ भी लें और मुझे उसकी कीमत दे दें। मैं कह रहा हूं कहा सब हजरत इमरान के मेहमान होते हैं। अरे मनाते हैं रजब जो साहिब ईमान होते हैं। और अली की माँ के कदमों की धमक सुनकर जो दर बन गई, यहां से निकला है दीवारों के भी कान होते हैं। ओए हाय 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 जी, अरे सलामत रहे, अरे आबाद रहे। कहां सब हजरत इमरान के छठी सदर पे तवज्जो, जो अभी तक नहीं बोले सर उठाइएगा। कहां सब हजरत, समझे में छठी सतर नहीं पड़ा, अकीदा निकाल के रख रहा हूं मिंबर पे। मौला का वास्ता, जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मैच करे वो बोले। अकीदा ना मैच करे बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नाले ने बस धक्के की दाद का दी नहीं ना। वो दाद होती है जो धक्के से ली जाए, दाद उसे कहती है जो दिल से निकले। छठी सतर पे दिल कहे तो बोलिएगा,
دل نہ کہے میری حاضری ہو گئی. کہاں سب حضرت عمران کے مہمان ہوتے ہیں. میرے مولا اس اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک بندے کے دل کی بات تو میرے دل کی بات سے میچ کرتی ہوگی. کہاں سب حضرت عمران کے مہمان ہوتے ہیں. مناتے ہیں رجب جو صاحب ایمان ہوتے ہیں. علی کی ماں کے قدموں کی دھمک سن کر جو در بن گئی یہاں سے نکلا ہے. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اور میں کہہ رہوں نمازیں منہ پہ بجتی ہیں حلالی بھی نہیں رہتا. علی کے بغض سے کتنے بڑے نقصان ہوتے. ہائے ہائے ہائے. ارے آباد رہے, ارے سلامت رہے, ارے جیے. جیے سلامت رہے. جیسے ہم نے نعرہ لگایا ویسے آپ نے جواب نہیں دیا. 4 سطریں میں پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کون نہیں بولتا. میں کہہ دوں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے. جڑا شیعہ مادہ پترے اور بولے سی باقیاں کو چھٹی ہے. منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے. ارے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. تو جس کو دکھاتا ہے جب بھی تان کے اپنی یہ بغض کا دھبا ہے, یہ محراب نہیں ہے. اب ہاتھ اٹھانا ہے دری. آباد رہے, سلامت رہے. جی ملتان زندہ باد, سلامت رہے. تو جس کو دکھاتا ہے جبھی تان کے اپنی یہ بغض کا دھبا ہے, یہ محراب نہیں. آج کی آخری بات ہے. جتنا وقت مجھے ملا 5 منٹ میں نے ادھارے لیے اور میں ان 5 منٹ میں میرا دل ہے کہ 2 جملے مصیبت کے میں ضرور پڑھوں. تو آج کی آخری بات فضائل کی, پھر اگر کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کو تفصیلاً سنائیں گے. بڑا لطف آیا. آپ جیے. 13 رجب کو ہوا کیا ہے؟ علی بادشاہ کی اماں اپنے کعبے میں بیٹھی ہوئی تھی. جیے سلامت رہے, آباد رہے. ان بزرگوں کی زندگی دراز ہو, ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے. اپنے کعبے میں بیٹھی ہوئی تھی, اپنے کعبے سے نکلی. اکثر کہیں جھگڑا ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, بندہ اگلے بندے کو کہتا نہیں ہے میں یہ کام نہ کر دوں تو میرا نام نہیں. بندہ کہتا نا, سارے بولے. میں ویسے آپ کو مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں کوئی بدماش بندہ نہیں ہوں. میں کسی کو کہہ دوں بھائی میں تجھے سڑک پہ نہ گھسیٹوں تو میرا نام نہ لین نہیں. میں بڑا مسکین سا بندہ ہوں. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے کہا ہے جبرائیل نے. اب اگر مجمع اٹھ کے داد دے, اب میری داد کا کشکول پورا نہیں ہوتا. بس سنبھال لیجئے گا, میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. انکل جی اپنے کعبے سے نکلی, خدا کے گھر کے قریب آئی, دروازے پہ نظر پڑی, تالا لگا ہوا تھا. تالا دیکھا, بی بی پریشان ہوئی, پیشانی کا نور اللہ تک پہنچا. اللہ کہتا ہے جبرائیل جلدی جا زمین پہ, میرے علی کی ماں پریشان ہے. جو جبرائیل نے بات کی وہ 4 سطروں میں جناب کے حوالے کروں. میرے کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہے نا, میں 4تھی سطر پڑھتا ہوں, آپ کیمرہ گھمائیں, بندہ فوکس کرے جو نہیں بولتا میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. فنزل الجبریل علی الارض, جبریل زمین پہ نازل ہوا, اپنے ملکوتی پر بی بی کے قدموں پہ رکھ کے کہتے بی بی آپ پریشان نہ ہو, بی بی آپ پریشان نہ ہو, بی بی آپ پریشان نہ ہو. اللہ کرے کوئی جبرائیل کی بات سن کے سمجھ کے نہ چپ رہ جائے. بی بی آپ پریشان نہ ہو. بی بی کہتی ہے جبرائیل پریشان نہ ہو تو کیا کروں, دیکھ میرے علی کا گھر ہے اور دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. جبرائیل کہتا ہے بی بی یاد رکھنا اس کے ادنا سے بھی نوکر تہے عالم نہیں, تو پھر مادر حیدر ہے کوئی عام نہیں. اور بی بی جو بھی دیکھے گا تیرے بیٹے کا سچا کھانا اس کو حاجی نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں. ہائے ہائے ہائے. ارے سلامت رہے, ارے آباد رہے, ارے جیے, آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے. یا اللہ. جو بھی دیکھے گا تیرے بیٹے کا سچا کھانا
اس کو حاجی نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں. مصرع کے آیتیں دو ہیں. بہت اچھی داد دعا آپ نے مجھے دی. صبح سے مجلس شروع ہے. تھک جانا کوئی بری بات نہیں، تھک جانا فطرت کا تقاضا ہے. اور صبح سے آپ مجلس سن کے اس وقت اتنا بول رہے ہیں، کمال ہے. میں نے فقط ایک جملہ کہنا ہے، کوشش کرنا وہ بھی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی تھی. ملتان کے عظیم عزادار اس بی بی نے مجھے سن کے راضی نہیں ہونا. انہوں نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالمہ غیر مولمہ ہے. وہ آپ لوگوں کی ایک خواہش سننے کے لیے آئی ہیں. جو اتنا سفر کر کے آئی انہیں خالی نہ واپس بھیجیے گا. ہر عزادار کے آگے اپیل کرو، دوسری سطر سمجھ آ جائے تو ایک ہائے ضرور کیجئے گا. سمجھ آ گئی تو آپ قیامت ہے. اگر ہائے تک نہ کر سکے تو پھر بی بی سے معافی مانگ لیجئے گا. بی بی کوئی جرم ہو گیا میں ہائے تک نہ کر سکا. میں نے عرض کیا آیتیں دو ہیں. رباب غم زدہ کی شان میں ہر عزادار کی ہائے آئے گی. آیت رباب غم زدہ کی شان میں ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں. یا سیدہ یا سیدہ آیتیں دو ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان. یہیں پہ ایک جملہ اور راضی رہیے گا. میرے لاکھوں کروڑوں سلام علامہ ذیشان حیدر جوادی پہ ابو ظبی کی مرکزی مجلس تھی. ایک جملہ کہا اور مجلس ختم ہو گئی. نیٹ پہ مجلس موجود ہوگی، آپ سن سکتے ہیں. عزاداروں نے دیواروں کے ساتھ ٹکرے ماری. صرف انہوں نے ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا ابو ظبی والو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مورخ سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ 1400 میل کے سفر میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو. امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے تک نہیں نکلی. 1400 میل کے سفر میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو. ایک بزرگ تھے سید اٹھ کے کھڑے ہو گئے، منہ پہ ماتم کر کے کہتے ہیں علامہ کیا مطلب، دلیل بھی تو دو. علامہ صاحب رو کے کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، کربلا سے لے کے شام تک جس کا جہاں دل کرتا تھا ایک ہاتھ سکینہ کے بالوں میں ڈالتا تھا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارتا تھا. رو کے کہتی تھی چچا عباس میرے رخسار زخمی ہو گئے. ایک جملہ بس آج کا آخری ہے، اسی پہ راضی رہیے گا. ایک جملہ سمجھئے، جو ہائے تک نہ کر سکو وقت معافی مانگ لے. بی بی کوئی جرم ہو گیا میں ہائے تک نہیں کی تھی. جدن سادات دا لٹیا کافلا تسا کافلا آیا نا شام دے باروں. اے شمر حرام زادہ اعلان کر کے آدھا پتھر مارو باغی دیاں بھیڑاں آ گئیاں. اور نہیں شیعہ ملتان اچ جڑا ہون بھی ماتم نہ کرے. میں قرآن دی قسم میں کافلہ داخل ہویا ہے. ایک عورت ہے جن دے ہاتھ وچ وزنی پتھر ہے. میں قرآن دی قسم میں نال علی آدین مار او ویکھ کافلہ تے لانگی ہے. اکبر دا سر کوئی نہیں، غازی دا سر لانگی ہے، حسین دا سر لانگی ہے، اکبر دا سر لانگی ہے. تو کس نو مارنا ہے؟ میں نو قرآن دی قسم ہے او عورت ہس کے آدھی ہے میں انہاں نو نہیں مارنا، میں اس نو مارنا ہے جن دے کنہ وچوں رات پئی وہدی ہے. میری سین آدھی ہے غازی میری سکینہ بچا. غازی آدھا ہے کہ حملے دی اجازت. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام.